پروین سردیوں میں گرم انڈے بیچتی تاکہ بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست ہوتا رہے، لیکن آدھے انڈے ساس نکال لیتی اور اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو کھلا دیتی اور کہتی ان کا بھی حق ہے، اور باقی جو انڈے بچتے ان کو بیچ کر بامشکل پیسے پورے ہوتے۔ ایک دن پروین نے انڈے دینے سے انکار کر دیا اور بولی میں اپنے بچوں کا حق کسی کو نہیں کھانے دوں گی، تو ساس اور نند نے سارے انڈے چھین لیے اور پروین پر بہت تشدد کیا۔ وہ ایک کونے میں بچوں کو لے کر سسکیاں لینے لگی تو ساس اور نند کی روح لرز گئی جب یا اللہ، آج میری روزی میں ڈھیر ساری برکت رکھ دینا، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر دینا۔ پروین نے دعا مانگ کر جائے نماز سمیٹی اور چولہے کی طرف چل پڑی۔ آگ جلائی اور بڑا دیچکا چولہے پر رکھا۔ اس نے انڈے ڈالے اور خود قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ تلاوت کرنے کے بعد اٹھی تو تب تک انڈے ابل چکے تھے۔ اس نے تمام انڈوں کو ایک ٹوکری میں نکالا، ان کا پانی نکالا اور پھر انہیں گرم تولیے میں لپیٹ کر ٹوکری میں رکھ دیا۔ سردیوں کے دن تھے، شدید دھند پڑتی تھی، کئی دنوں سے سورج کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ باہر نکلتے ہی ہاتھ سن ہونے لگتے تھے، لوگ اپنے اپنے لحاف اور رضائیوں میں دبکے بیٹھے تھے، مگر روزگار کی خاطر پروین کو یہ مشقت اٹھانی پڑ رہی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، شوہر کا 7 برسوں پہلے چھوٹ گیا تھا، مزدوری کرتے ہوئے وہ زیر تعمیر مکان کی چھت سے گر گیا تھا اور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ تب سے پروین بے سہارا ہو گئی تھی۔ شوہر کی اہمیت کا احساس اسے پہلے نہیں تھا۔ زندگی پھولوں کی سی نہ تھی، مگر اس کے جانے کے بعد اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا کم از کم فاقوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ روکھی سوکھی روٹی گھر پر ہی مل جاتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی اور خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ساس اور نندوں کو بھی اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر جب سے شوہر مرا تھا دنیا نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا تھا۔ روٹی دال کا بھاؤ تو معلوم ہوا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ساس نندوں کے تلخ رویے بھی دیکھنے پڑے تھے۔ گھر اس کے شوہر کا تھا، مگر ساس نندیں یہاں رہنے پر اس پر احسان جتایا کرتی تھیں۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے ہوتا، مگر خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ بچوں کی خاطر یہ سب کچھ اسے برداشت کرنا تھا، کیونکہ مائکا بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ مائکے میں کسی کے سہارے جا بیٹھتی۔ پروین نے انڈے ایک طرف رکھے اور جلدی جلدی صحن کی صفائی کی، کچن میں برتن دھوئے اور آٹا گوندھا، اپنے بچوں کے لیے روٹیاں بنائیں اور کمرے میں آ گئی۔ بچوں کو گڑ کے ساتھ روٹی کھلانے کے بعد انہیں اسکول کے لیے تیار کیا۔ وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آئی اور انڈوں کا ٹوکرا اٹھا کر صحن میں پہنچی تو اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ صحن میں ساس اور نند آرام سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے مگ تھے، جبکہ ساس اور نند دودھ پتی چائے کے کپ تھامے ہوئے تھے۔ پروین نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ٹوکرے میں سے آدھے انڈے غائب تھے۔ وہ انڈے ساس اور نند مزے سے کھا چکی تھیں۔ پروین بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں خاموش شکوہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے لیے زندگی پہلے ہی عذاب بنی ہوئی تھی اور اب یہ منظر اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا تھا۔ ساس نے پروین کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو سخت لہجے میں بولی کہ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری نند ہے بھائی، اگر آدھے انڈے نکال لیے تو کیا ہو گیا؟ پروین نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے ٹوکرا اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر اس کی محنت کی کوئی قیمت کیوں نہیں؟ مگر وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے بچے ہوئے انڈے سمیٹے اور بازار میں انہیں بیچنے کے لیے نکل گئی۔ آدھے انڈے پہلے ہی کم ہو چکے تھے، دل میں خدشہ تھا کہ پتہ نہیں ان کی قیمت بھی پوری نکلے گی یا نہیں۔ محنت مشقت ایک طرف تھی اور صبح سویرے اٹھ کر انڈے ابالنا ایک طرف۔ پورا دن اس نے انڈے بیچے۔ کچھ لوگوں نے اس کی حالت دیکھ کر مدد بھی کی، کسی نے 1-2 روپے زیادہ دے دیے، کسی نے ہمدردی سے بات کر لی،
مگر پھر بھی آخر میں صرف اتنی ہی رقم جمع ہو سکی جس سے اسے اگلے دن کے لیے دوبارہ انڈے خریدنے تھے۔ اضافی 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں بچا تھا جس سے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لے جاتی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکن اور محنت کے بعد بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ قدم لڑکھڑاتے ہوئے وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس نے دوبارہ انڈوں کی دکان سے انڈے خریدے۔ دکاندار اچھا انسان تھا۔ وہ پروین کو کم قیمت میں انڈے دے دیا کرتا تھا تاکہ اس کا کام چلتا رہے اور اس کی روزی بند نہ ہو۔ مگر ساس اور نندوں نے تو کبھی اس کی مدد نہیں کی تھی، الٹا وہ اسی کے سر پر سوار رہتی تھیں۔ اس کی محنت کو ایسے ضائع کر دیتی تھیں جیسے وہ سب کچھ مفت میں حاصل کر رہی ہو۔ انہیں نہ اس کی تھکن کا خیال تھا اور نہ ہی اس کے بچوں کی بھوک کا۔ آج بھی پروین کے بچے بھوکے ہی سوئے تھے۔ صبح کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو اس نے پتیلی میں دال ڈال کے شوربے میں پکا کر بچوں کو کھلا دیا تھا۔ بچے تو تھکن کے مارے سو گئے تھے مگر نیند پروین کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اندھیرے کمرے میں وہ جاگتی رہی اور چھت کو تکتے ہوئے سسکتی رہی۔ اسی رات اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے بچوں کا حق کسی کو نہیں مارنے دے گی۔ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہتی تھی، اس لیے ساس اور نندے اسے گھر میں رکھ کر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہی تھیں۔ یہ گھر اسی کے بچوں کا تھا اور وہ اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اس کی نند بھی بیوہ تھی مگر اس کے بچے کیسے اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ساس شوہر کی پینشن بھی بیٹی کو دے دیتی تھی۔ اس کے علاوہ 3 دکانیں کرائے پر دی ہوئی تھی جن کا کرایہ بھی بیٹی کے ہاتھ میں جاتا تھا۔ اوپر کا پورشن بھی کرائے پر دیا گیا تھا اور اس کی رقم بھی بیٹی ہی رکھتی تھی۔ گاؤں میں زمین اور پیڑ پودے تھے جن پر سال بھر پھل لگتے تھے۔ ان سب کی آمدنی بھی ساس اپنی بیٹی کو دے دیتی۔ پروین کو 1 روپیہ تک نہیں ملتا تھا۔ گھر کی دیکھ بھال، صفائی اور خدمت سب کچھ پروین کے حصے میں آتا تھا مگر حق کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اب بھی اندر ہی اندر دبتی رہی تو اس کے بچے واقعی فاقوں سے مر جائیں گے۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ ساس نندے اس کے بچوں کو کچھ نہیں دیتی تھیں، پھر وہ کس بات سے ڈر کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اگلے دن پروین اپنے معمول کے مطابق اٹھی تھی مگر آج اس کا انداز فیصلہ کن سا تھا۔ معمول کے مطابق نماز ادا کی، انڈے ابلنے کے لیے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، انڈے نکال کر ٹوکری میں رکھے، صحن کی صفائی کر کے کچن کے کام نپٹائے، بچوں کو جگا کر انہیں ناشتہ دیا۔ جب بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس گھر آئی تو ساس اٹھ چکی تھی۔ ساس نے حسب معمول ٹوکرا کھول کر انڈے نکالنے چاہے تو پروین آگے بڑھ گئی۔ اس نے پہلی بار صاف لفظوں میں کہا کہ اماں، آج انڈے نہیں دوں گی، یہ میرے بچوں کے لیے ہیں۔ ساس چونک گئی۔ نند بھی وہیں آ کھڑی ہوئی۔ ساس نے غصے سے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، گھر میں رہتی ہو تو سب کا حق بنتا ہے۔ پروین کے دل میں دبی ہوئی ساری تکلیفیں زبان پر آ گئیں۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا کہ میں اپنے بچوں کا حق کسی کو نہیں کھانے دوں گی۔ میں سارا دن محنت کرتی ہوں، سردی میں در در پھرتی ہوں، پھر بھی میرے بچوں کو فاقے ہیں، وہ بھوکے رہ جاتے ہیں یا انہیں سوکھی روٹی ملتی ہے۔ آپ لوگوں کو تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بچوں کو کھانا ہی کھلا دیں۔ آپ کا جو کھانا بچ جاتا ہے وہ یا تو ضائع ہو جاتا ہے یا آپ پھینک دیتی ہیں، مگر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ میرے بچوں کو دے دیں تاکہ کبھی وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ اچھا کھانا کھائے نہ جانے میرے بچوں کو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ سکینہ باجی بھی میری طرح بیوہ ہیں، لیکن ان کے بچوں اور میرے بچوں کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ حالانکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ اب میں اپنی محنت اور اپنے بچوں کا حق آپ لوگوں کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنے دوں گی۔ آپ لوگوں کو اگر انڈے کھانے ہیں تو بازار سے لے آئیں اور کھا لیں یا پھر مجھے ان انڈوں کے پیسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی نند نے آگے بڑھ کر ٹوکرا چھین لیا۔ ساس بھی غصے میں آ گئی۔ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ پروین نے ٹوکرا بچانے کی کوشش کی مگر وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑیں۔ ساس نے اس کے بال پکڑے، نند نے دھکا دیا، انڈے زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ شور شرابے کی آواز سن کر بچے بھی ڈر کر باہر آ گئے۔ اپنی ماں کو اتنی بری طرح پٹتے دیکھ کر وہ بلکہ بالکل سہم چکے تھے۔
بچے ڈر کے مارے چیخنے لگے۔ پروین نے جلدی سے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیا اور صحن کے ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بچے اسے لپٹ کر سسکیاں لے رہے تھے۔ وہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بس اتنا کہتی رہی کہ میں ہوں نا۔ گھر میں رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں ایسی تھیں کہ سن کر دل کانپ جائے۔ اس منظر نے ایک لمحے کو ساس اور نند کو بھی خاموش کر دیا۔ ساس نے بے اختیار بچوں کی طرف دیکھا، ان کے روتے چہرے، کانپتے جسم اور ماں کی آغوش میں چھپے ہوئے وجود۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک لرزش سی اٹھی۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کے بیٹے کی نشانیاں تھیں، اس کا اپنا خون تھا، مگر وہ سب احساس ایک لمحے کے لیے تھا۔ اس نے نخوت سے اپنا منہ موڑ لیا اور بیٹی اور نواسے نواسیوں کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پروین کے پورے دن کی روزی روٹی پر لات پڑ چکی تھی، وہ وہیں بیٹھی روتی رہ گئی۔ اگلے دن پروین صبح بہت جلدی اٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کچھ کرنا ہوگا کیونکہ بچوں کا پیٹ بھرا ہونا ضروری تھا اور کل کے لیے بھی انڈے خریدنے کے پیسے چاہیے تھے۔ ساس اور نند نے کل انڈے گرا کر اس کی روزی روٹی چھین لی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر دل میں حوصلہ تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک ہمسائے سے قرض لے کر کام چلایا جائے۔ وہ ہمسائی کے گھر گئی اور کہہ دیا کہ بچوں کے لیے کچھ پیسے ادھار چاہیے۔ ہمسائی پہلے ہچکچائی، مگر پروین کی حالت دیکھ کر اور اس کے بچوں کے لیے فکر مند ہو کر آخرکار پیسے دے دیے۔ پروین نے دل سے شکر ادا کیا اور فوراً دکان سے انڈے خریدے۔ بازار میں پروین نے انڈے بیچنے شروع کیے۔ اس کی محنت اور صبر دیکھ کر کچھ لوگوں نے زیادہ قیمت دی، کچھ نے ویسے ہی 10-20 روپے اس سے مدد کر دی۔ دن گزرتا گیا اور آخرکار اتنی رقم جمع ہوئی کہ بچوں کے لیے کھانا لینے کے ساتھ ساتھ کل کے لیے انڈے خریدنے کے پیسے بھی بچے۔ پروین کے چہرے پر خوشی تھی اور دل میں سکون بھی تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اتنی محنت کے بعد بچوں کے لیے کھانا لیا جا سکے اور کچھ اضافی پیسے بھی بچے۔ کچھ دن تک وہ پیسے اکٹھے کر کے قرض اتار سکتی تھی۔ آج کا دن اسے سمجھا گیا کہ اگر ساس اور نند نے انڈے نہیں نکالے تو وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہے اور محنت کا صلہ حاصل کر سکتی ہے۔ گھر آ کر پروین نے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ بچے خوش ہوئے اور دل کھول کر کھانے لگے۔ پروین نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ آج ماں نے بہت محنت کی ہے اور بس یہی خوشی کافی ہے، تم سب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے خاموشی سے سب کچھ سہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج کے دن نے اسے حوصلہ دیا کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور اگر انسان صبر اور حوصلے کے ساتھ محنت کرے تو کامیابی ملتی ہے۔ کھانے کے بعد پروین بچوں کے ساتھ بیٹھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنے بچے کے حق کے لیے ہر صورت کھڑی رہے گی۔ ساس اور نند اگر روکیں گی تو لڑنا پڑے گا۔ اس دن اسے یہ بھی احساس ہوا کہ خوف اور خاموشی کا فائدہ کبھی نہیں ہوتا، بلکہ حوصلہ اور مستقل مزاجی ہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ رات کو جب بچے سو گئے تو پروین خاموشی سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالے اور بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اسے حوصلہ دے کہ وہ کبھی ہار نہ مانے۔ اس دن پروین کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اگر محنت اور حوصلے کے ساتھ اپنے حق کے لیے کھڑا رہا جائے تو کوئی بھی مشکل ناممکن نہیں۔ آج کا دن اس کے لیے ایک نیا آغاز تھا اور بچوں کی بھوک مٹانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے حق کے لیے لڑنے کا حوصلہ بھی ملا۔ پروین نے دل میں سوچا کہ اب اسے وہ کبھی خاموش نہیں رہے گی، بلکہ اپنے بچوں کے لیے ہر حال میں مضبوط رہے گی اور ہر رکاوٹ کا سامنا کرے گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ساس اور نند نے پروین سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اسے یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ پروین بھی اب خاموش رہنے لگی تھی، مگر اس کی خاموشی کمزوری نہیں تھی بلکہ صبر بن چکی تھی۔ چند دن بعد ایک دوپہر نند کا بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا۔ نند حسب معمول اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک بچے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ پہلے تو کسی نے دھیان نہیں دیا، مگر جب کافی دیر تک آواز نہ آئی تو نند گھبرا گئی۔ وہ صحن میں آئی، ادھر ادھر دیکھا، بچے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے آوازیں دیں، گلی میں نکل کر پکارا، مگر بچہ جیسے زمین میں سما گیا ہو۔
नंद के हाथ पांव फूल गए, इसकी चीखें निकल गईं। सास भी बदहवास होकर बाहर आई। घर में वही मंजर था जो कभी परवीन ने झेला था, वही खौफ, वही लरसता दिल, वही बेबसी। नंद दीवार से लगकर बैठ गई। इसके मुंह से बस एक ही जुमला निकल रहा था कि मेरा बच्चा कहाँ है। उसी वक्त गली के कोने से शोर उठा। लोग भागते हुए आ रहे थे। कोई कह रहा था दुकानों में आग लग गई है। सास के कदम वहीं रुक गए। वो दुकानें जिनका किराया नंद के हाथ में था, जिन पर इसे बड़ा मान था, अब शोलों में घिरी हुई थीं। सास और नंद दोनों बदहवास होकर वहां पहुंची। आग बुलंद हो चुकी थी। लोग पानी डाल रहे थे, मगर नुकसान हो चुका था। लकड़ी, सामान सब जलकर राख बन चुका था। सब एक शॉर्ट सर्किट से हुआ था। दुकान का किराएदार सास को बुरा भला कहने लगा और नुकसान भरने का कहा, क्योंकि बिजली की वायरिंग सही तरीके से नहीं की गई थी। इसी वजह से आग लगी थी। जुर्माने के तौर पर किराएदार ने 10 लाख का मुतालबा किया। सास के मुंह से एक चीख निकल गई। इसके कदम लड़खड़ा गए। उसी लम्हे किसी ने आवाज दी कि बच्चा मिल गया है। नंद दौड़ती हुई इस तरफ गई। बच्चा गली के आखिरी सिरे पर एक दुकान के पास खड़ा रो रहा था। वो कांप रहा था। नंद ने इसे सीने से लगा लिया। इसकी हालत ऐसी थी जैसे जान में जान आई हो। सास ये सब देख रही थी। इसके दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। इसकी आंखों के सामने परवीन के बच्चे आ गए। वही रोते चेहरे, वही खौफ, वही माँ की बेबसी। इसके दिल में पहली बार सवाल उठा कि अगर आज ये सब मेरे साथ हुआ है तो मैंने परवीन के साथ क्या किया था। घर वापस आकर सास ने परवीन को कमरे में बैठे देखा। वो खामोश थी, बच्चों के सर पर हाथ फेर रही थी। सास के कदम रुक गए। इसके हलक से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इसकी आंखों में नमी थी और दिल में खौफ भी और शर्मिंदगी भी। नंद भी खामोश थी। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। अब इसे समझ आ रहा था कि माँ का दिल क्या होता है। एक लम्हे का खौफ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उस दिन के बाद घर में लहजा बदल गया था। सास ने पहली बार अंडों के टोकरे की तरफ नहीं देखा। नंद ने पहली बार परवीन के बच्चों को गौर से देखा। इन्हें एहसास हो चुका था कि जुल्म सिर्फ कमजोर को नहीं तोड़ता, बल्कि एक दिन खुद इंसान के सामने खड़ा हो जाता है। परवीन ने कुछ नहीं कहा, मगर कुदरत ने वो सब कह दिया जो अल्फाज में नहीं कहा जा सकता। अब तो सास की जिंदगी में भी मुश्किलात आ चुकी थीं। जेवर बेचा, कुछ कर्ज लिया और जुर्माने की रकम अदा की। सारी जमा पूंजी हाथों से निकल गई। वो मकरूज हो चुकी थी, एक एक रुपए की मोहताज। परवीन ने जब नंद के बच्चों को भूखे मरते देखा तो दिल को सख्त ना कर सकी। अपने बच्चों के साथ बिठाकर इन्हें भी खाना खिलाने लगी। वो एक माँ थी और माँ का दिल कभी भी सख्त नहीं होता। इसके अपने बच्चों ने भूख काटी थी, इसलिए दूसरे के बच्चों का इसे बखूबी एहसास था। परवीन को अपने बच्चों को खाना खिलाते देखा तो मजीद शर्मिंदा हो गई। वो परवीन के साथ क्या करती रही थी, इसके बच्चों के मुंह से नवाले तक छीनती रही थी, और परवीन ने जवाबन क्या किया था। परवीन का हुस्न सलूकी था जो इसके दिल को पूरी तरह से पिघला गया था। सास ने भी परवीन का बड़ा दिल देखा तो अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी। एक दिन परवीन के कदमों में गिर गई और रोते हुए इससे माफी मांगने लगी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मैंने तो अपने ही खून के साथ बुरा किया, अपने बेटे की निशानियों का भी ना सोचा। लेकिन तुम में कितना हौसला है। हमारे इतने बुरा करने के बावजूद तुमने हमारे बच्चों को खाना खिलाया है। परवीन कहने लगी, अम्मा जी, ये अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। मैंने अपने बच्चों को भूख काटते हुए देखा, इसलिए मुझे आप ही के बच्चों का एहसास भी है। सास और नंद परवीन की बात सुनकर मजीद शर्मिंदा हो गई थीं। इसने वाकई साबित कर दिया था कि इंसान की अजमत इसके बड़े दिल में है। छीन कर खाने वालों की भूख कभी नहीं मिटा करती, मगर जिनसे छिन जाता है अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन नेमुल बदल अता करता है। बहुत सा वक्त सास और नंद ने अपना कर्ज उतारने में लगा दिया। इतना वक्त परवीन इनके बच्चों की कफालत भी करती रही। इन्हें खाना खिलाना, स्कूल की कॉपियाँ, किताबें सब खरीद कर देना परवीन ने अपने सर पर ले लिया था। सब कर्ज उतर गया और खेतों और दुकानों की आमदन दोबारा से आना शुरू हुई थी। तो सास नंद ने सबसे पहला काम यही किया था कि परवीन के बच्चों का हिस्सा निकालकर परवीन के हाथ में थमा दिया।
پروین نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، تمہارے بڑے دل نے ہمیں تمہارے سامنے بہت چھوٹا کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھ گئے ہیں کہ دوسروں کا حق کھانے والے کبھی بھی خیر کا صلہ نہیں پاتے۔ دوسروں کو سکھ دینے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ پروین نے بہت سارا وقت مشکل میں کاٹا تھا، مگر اب اس کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔